ملاقات کے موقع پر السلام علیکم اور اس کا جواب، یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اجنبی ہو۔ مسلمانوں کے ہاں بھی یہی روایت ہے، یہود کے ہاں بھی یہی روایت ہے، اور اس سے پہلے عربوں کے ہاں بھی یہی طریقہ تھا۔ اس طرح کی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر اس کو جاری فرمایا۔ جو کچھ پیچھے سے چلا آ رہا تھا اسی کی تصویب فرما دی، اور مسلمان عام طور پر جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو پہلے بھی السلام علیکم کہتے تھے، بعد میں بھی یہی چیز اسی طریقے سے اختیار کر لی گئی۔ قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہ اس کی تاریخ کی طرف بھی اشارات کرے گا، یعنی انبیاء کے بارے میں بتائے گا کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی معاملہ کیا، فرشتے بھیجے تو یہی سلام و پیام ہوا، اسی طریقے سے سلامتی بھیجی گئی۔ السلام علیکم کیا ہے؟ سلامتی کی دعا ہے، اور سلامتی کی دعا کر کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کی ابتدا کرتے ہیں۔ یہ انبیاء علیہم السلام کا قائم کردہ شعار ہے۔ دنیا میں تمام قومیں جب ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ الفاظ بولتے ہیں، یعنی وہ ظاہر ہے کہ تہنیت کے الفاظ بھی ہوتے ہیں، تبریک کے الفاظ بھی ہوتے ہیں، محبت کے اظہار کے مختلف اسالیب بھی ہوتے ہیں۔ ان میں ایک بڑی چیز یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کو دعا دی جائے، تو ہمارے ہاں یعنی انبیاء علیہم السلام کے ماننے والوں میں یہ دعا کا طریقہ رائج ہے۔ ہم جب ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو السلام علیکم کہتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ جو یہود آج کل شلام کہتے ہیں وہ بھی یہی سلام ہوتا ہے؟ یہی چیز ہے بالکل، ان کے ہاں بس تلفظ کا فرق ہے، ورنہ یہی السلام علیکم ان کے ہاں ہے، یہی عربوں کے ہاں ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی امتوں میں جہاں شریعت کی پابندی کی گئی ہے وہاں اسی کو شعار کے طور پر اختیار کیا گیا ہے۔